بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور بارگاہ الہی میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت اسی طرح سے بنائے رکھے۔ بے شک کہ ہمارا پروردگار بے حد غفور الرحیم ہے۔ جی میں ہوں اقرا محمد شفیق، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قرآنوی ترجمہ اینڈ تفسیر۔ اپنی کلاس کے آغاز سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو کچھ پڑھیں گے، جو کچھ سنیں گے، اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق حاصل کر سکیں۔ بے شک کہ تمام توفیقات بارگاہ الہی سے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ جی جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ شریف کو اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جو ہمارا اب سبق چل رہا ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اسماء کے نام جو ہیں وہ سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی علمی برتری جو ہے وہ فرشتوں پر ظاہر فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حقیقی سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی جائز ہے، تو آپ کی علمی برتری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تعظیمی سجدے کا حکم دیا، اور تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ لیکن جو ابلیس تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، استغفر اللہ۔ اور اس کے انکار کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے استغفر اللہ برتر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ جو آگ ہے وہ مٹی کے آگے استغفر اللہ جھک جائے۔ یہ اس کا خود ساختہ جو وجہ تھی وہ اس کی تھی، اس نے اپنی ذات کے اوپر تکبر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اس نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ جو اسے سجدہ کرنے کا حکم دے رہی ہے وہ ذات اس کے خالق و مالک کی ہے، اس کے رب کی ہے۔ جب اس رب نے حکم دے دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور کس کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، لیکن بہرحال اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس جو ہے اسے مردود قرار دے دیا اور اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تو یہ جو شیطان ہے اس نے اپنے اس جنت سے نکلوائے جانے کی جو وجہ ہے وہ استغفر اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے جو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا اور میں نے سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے جو مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، استغفر اللہ۔ اور اسی لیے اس نے ٹھان لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے تو پھر میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے استغفر اللہ نکلوا دوں گا۔ اور اس نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے تک بدو کی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ وہ اپنی بیوی حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جس طرح سے چاہیں ویسے رہیں، جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں اتنا کھائیں، لیکن ایک شجر جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا تھا اس کے قریب نہیں جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت جو ہے اس کا منصب عطا فرمانا تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہی ایک حکمت تھی۔ تو جو شیطان تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلا پھسلا کر اس درخت کے پاس پہنچا دیا جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے چلے جانے کا جو حکم ہے وہ دے دیا کہ آپ جو ہیں وہ جنت سے چلے جائیں، اتر جائیں، آپ زمین پر مقیم ہوں گے اب، اور آپ کی جو اولاد ہے وہ بعض میں سے بعض کی دشمن ہوگی۔ یعنی یہاں پہ جو مراد ہے وہ ایمان والے اور کفار مراد ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتر جانے کا حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ بعض جو ہے وہ بعض کی دشمن ہوگی، اور یہ جو آپ کا قیام ہوگا دنیا میں زمین پر جو قیام ہوگا یہ عارضی ہوگا، یہ مستقل نہیں ہوگا، اور اس دنیا کی جو زندگی ہوگی وہ آپ کی اخروی جو زندگی ہے اس کی بنیاد اس دنیا سے رکھی جائے گی کہ اگر آپ اعمال صالحہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے آخرت میں
بہتری کا باعث بنے گی۔ آپ دنیا میں اچھے اعمال نہیں کریں گے تو وہ آخرت میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ اس میں در حقیقت جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تمام مخلوق کو دیا جا رہا ہے، اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں، اس میں کفار بھی شامل ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اعمال صالحہ کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر آپ اعمال بد کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ قرار دے دیا جائے گا۔ جی ہم نے سورہ بقرہ شریف کی جو آیت نمبر 36 ہے وہاں تک ہم نے الحمدللہ اس کو ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہمارا سبق شروع ہوگا وہ آیت نمبر 37 سے ہوگا، اور اپنے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جو ان سے لرزش ہو گئی تھی، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 37 سے۔ جی پہلے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 37 کا ترجمہ پڑھیں گے حرف بہ حرف، پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقا پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمے، فتاب علیہ تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، یعنی ان کی توبہ قبول کی۔ انہو بے شک وہ وہی ہوا التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک بامحاورہ ترجمہ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک کہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ جی تفسیر اس آیت مبارکہ کی، اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر اتر جانے کا حکم دے دیا، تو پھر آپ بہت ہی زیادہ نادم و شرمندہ ہوئے، اور اس قدر روئے کہ جو پتھر ہیں ان کے دل بھی پسیج گئے آپ کو دیکھ کر کے آپ اس قدر گریہ وزاری اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے اپنی لرزش کی جو آپ نے در حقیقت نہیں کی تھی، صرف شیطان کے پھسلانے پر کی تھی۔ اس نے جو ہے وہ آپ کو ایسی دلائل پیش کی کہ آپ آمادہ ہو گئے، آپ نے یہ جو آپ سے غلطی ہوئی تھی آپ نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی، قصداً آپ نے نہیں کی تھی، آپ کا مقصد استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قطعاً نہیں تھا، آپ صرف جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور آپ سے یہ غلطی یہ لرزش جو تھی وہ ہو گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی اس لیے فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خلافت کا منصب عطا فرمانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے سے پہلے اپنے فرشتوں کو بتایا، دیکھیں پوچھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مخاطب جو ہے وہ کیا ہے اپنے فرشتوں کو، یہ فرما کر کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ جو خلافت کا منصب تھا وہ زمین پر ہی اتر کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا، تو یہ جو آپ سے لرزش ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہی ایک حکمت تھی، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہی ایک حکمت ہے تو اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل یا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے، بے شک حقیقی علم کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ آگے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، فرشتوں کو یا جن بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے وہ علم عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، تو اللہ کو اپنے علم سے یہ معلوم تھا کہ جو ابلیس ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے روندا جائے گا، وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا جو کہ اس نے کی، اور پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جو ہے وہ نکلوا دیا۔ تو ہمارے دلوں میں یہ شیطان کے لیے سافٹ کارنر قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ جو شیطان تھا اس میں تو اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس نے اپنا جو اس کا نیت تھی، جو اس کا کام تھا وہ اس نے اپنا
اپنی مرضی سے خود کیا، اسے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ بھول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے اتر جانے کا حکم دے دیا، تو تب آپ کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، کیونکہ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہرگز نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا تو پھر آپ بہت زیادہ نادم و شرمندہ ہوئے۔ آپ نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، سال ہا سال گزر گئے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کرم نوازی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کلمے سکھا دیے، جیسا کہ ہم نے ترجمے میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے کلمے سکھا دیے۔ کون سے کلمے سکھا دیے؟ ہم ایمان والوں کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا، جسے روایت جو ہے وہ امیر المؤمنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ گریہ و زاری کرتے رہے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی، تو تب آپ کو یاد آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا تھا اور ایک خاص روح جو ہے وہ آپ کے اندر پھونکی تھی، تو تب آپ نے سر اٹھا کے جب عرش کی طرف دیکھا تھا تو آپ نے وہاں پہ یہ لکھا ہوا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تب آپ کو یہ جو ہے آپ کو خیال آیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا، کہ ایسی ذات جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ تو تب آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اور میرے آقا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو ہے وہ رحمت فرمائی۔ تو توبہ جو ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے جس کے کرنے سے اس کے خالق نے، اس کے مالک نے منع فرمایا ہے، تو جب اگر وہ اس سے ہو جائے جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو جائے تو تب اسے یہ خیال ہو، وہ اپنی اس غلطی پر، اپنی اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہو، تو وہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی مہربان ہے، جیسا کہ ہم نے ترجمے میں بھی پڑھا، آیت مبارکہ میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے بہت ہی زیادہ توبہ قبول فرمانے والی، اور حقیقی توبہ قبول فرمانے والی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہ کرے۔ تو ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہو جائیں، جان بوجھ کے تو نہیں کرنے چاہیے، لیکن جانے انجانے ہو جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ وہی ہے جو حقیقی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ قبول فرما لی، اور کن کے وسیلے سے فرمائی؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک سے قبول فرمائی ہے۔ جی یہ تھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر آیت نمبر 37 کی۔ تو آئیے ہم اپنے آیت نمبر 38 کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ، مِنْهَا اس جنت سے، جَمِيعًا سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر آئے، يَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس، مِنِّي میری طرف سے، ہدن پیغام ہدایت، فَپس تو، ماں تابعہ تو جس نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوفن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بامحاورہ ترجمہ، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
ترجمہ اس آیت مبارکہ کا بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اتر جائیں جنت سے آپ سب کے سب۔ پہلے بھی حکم ہوا، پہلے جو حکم ہوا وہ جو تھا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش ہو گئی تھی، لیکن یہاں پہ جو حکم ہے وہ توبہ کی قبول ہونے کے بعد کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ سب جو ہیں زمین پر اتر جائیں، اس جنت سے زمین پر اتر جائیں۔ سب کے سب سے مراد جو ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام انسان ہیں، کیونکہ ہم سب جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چاہے ایمان والے ہوں چاہے وہ استغفراللہ کافر ہوں، لیکن ہم جو اولاد ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام جو اولاد آدم ہیں انہیں حکم فرما رہے ہیں کہ آپ سب کے سب زمین پر اتر جائیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور تلقین نصیحت حکم فرمایا ہے، زمین پر اتر جاؤ اور پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت۔ یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام انبیاء اور رسول ہیں، جو ہمیں جن کی حقیقی تعداد کا علم نہیں ہے، لیکن کم و بیش جو ہے وہ یہی ہمارے سننے میں آتا ہے کہ 1,24,000 جو پیغمبر انبیاء اور رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو پیغام ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ یہی حکم فرما رہے ہیں کہ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت آئے گا تو پس جس نے پیروی کی میرے اس پیغام ہدایت کی، یعنی جس نے میری ہدایت کو قبول فرمایا، تو وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ نہ انہیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ جو خوش نصیب لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول فرمایا ہوگا، وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول فرمایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ان کے لیے جو ہے وہ انعام رکھا ہے کہ نہ تو انہیں کسی کا کوئی خوف ہوگا۔ دیکھیں جو ایمان والے ہوتے ہیں حقیقتاً انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا، انہیں صرف اپنے رب کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے گزارتے ہیں کہ جس طرح سے ان کا رب، ان کا خالق، ان کا مالک جو ہے وہ ان سے راضی ہو، تو اس طرح انہیں کسی قسم کا انہیں جو ہے وہ خوف نہیں ہوتا۔ اور اگر ان کو اس اپنی ہدایت یافتہ زندگی میں جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جتنے بھی انہیں اپنے جو ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنی پڑیں، اس کی وجہ سے وہ قطعاً غمگین نہیں ہوتے، انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی ملال نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر انعام و اکرام ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے، تو آئیے ہم اپنی اگلی آیت مبارکہ بھی جو ہے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 29، اور والذین جنہوں نے کفر کیا، اور والذین اور جنہوں نے کفروا کفر کیا، اور کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک تو وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اصحاب والے، اصحاب الناری آگ والے ہوں گے، ہم وہ فیہا اس میں یعنی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ محاورہ ترجمہ، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ جی اس سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت یافتہ بندوں کا جو ہے ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کے اوپر اپنے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء رسول ہیں ان کے اوپر وہ ایمان لائیں گے، اور جو دین وہ لے کے آئے ہیں، اس کی جو شریعت لائے ہیں اس کو مانتے ہوئے اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کریں گے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوگا کہ نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ اخروی زندگی کے لیے بھی یہی ہے کہ آخرت میں بھی انہیں کسی قسم کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوف سے، ہر طرح کے خوف سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھیں گے، اور ان کو ایسے انعامات ملیں گے کہ غم جو ہے ان کے پاس بھی نہیں ہوگا، یعنی انہیں کسی قسم کا کوئی غم، کوئی ملال جو ہے وہ نہیں ہوگا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔
تو جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں استغفراللہ کفار کا ذکر ہو رہا ہے، جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان نہیں رکھا انہیں استغفراللہ جھٹلایا۔ آیات سے مراد صرف جو ہدایت جو شریعت اللہ کے رسول لے کے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول بھی ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو استغفراللہ جھٹلایا، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری ہی طرح کے بشر ہیں، یہ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، تو یہ جو ہیں استغفراللہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام استغفراللہ نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو ایسے کفار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، استغفراللہ، اور یہ کوئی عارضی ٹھکانہ نہیں ہے کہ چند عرصہ وہ اس میں رہیں گے اور بعد میں انہیں نجات مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو ٹھکانہ ہے ان کا یہ ٹھکانہ ابدی ہے، استغفراللہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کو استغفراللہ جھٹلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی شریعتوں کو ماننے سے انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، جو پیغام ہدایت ہے اس کو ماننے سے انکار کریں گے، تو وہ جو کفار ہوں گے وہ دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، استغفراللہ۔ جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔